بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو انہیں مخاطب کر کے ان کے ساتھ مائی حوا کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ایک وصیت کی ہے۔ وہ کیا؟ کہ تم لوگ یہاں سے جاؤ، دنیا کو آباد کرو۔ دیکھو، اگر تمہیں یہ خواہش ہے کہ دوبارہ اس جنت میں آؤ، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا جانے لگا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے رب، کیا جو تعلیمات، جو عمل، جو حکم مجھے دے کر کے تو بھیج رہا ہے، اگر اس کے اوپر عمل کروں گا تو دوبارہ مجھے تو اس جنت میں داخل کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور تو اس جنت میں دوبارہ داخل ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو ایک پیغام دیا، اور ان کے ذریعے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ تم لوگ تو اس دنیا سے جا رہے ہو، دیکھو تمہیں ہمارا راستہ بتانے کے لیے، جنت کا راستہ بتانے کے لیے، جہنم کے راستے سے دور رہنے کے لیے ہماری رضا کس میں ہے، ہماری ناراضگی کس میں ہے، یہ ساری بات واضح کرنے کے لیے تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، تمہارے پاس ہماری طرف سے رہنمائی آئے گی۔ وہ رہنمائی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر اپنے نبیوں، اپنی کتابوں اور نبیوں کی سنتوں کے ذریعے سے اس وصیت کو، اس ہدایت کو اللہ تبارک و تعالی نے جاری کیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری ہدایت
جس کو مل جائے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اسے کوئی غم ہوگا اور نہ اسے کوئی پریشانی لاحق ہوگی. لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو، ہمارے احکام کو جھٹلائے گا، ان کے ساتھ کفر کرے گا، تو یقین مان لے کہ یہی وہ لوگ جہنمی ہیں جو جہنم میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے یہ سلسلہ شروع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ نبیوں اور رسولوں کی شکل میں آتا رہا. جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے، ان بنی اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل کی قیادت کون کرتے تھے؟ نبی کرتے تھے. جب ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا نبی ان کی جگہ لے لیتا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا. آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ خاتم المرسلین بھی ہیں. اب آپ کے بعد نہ تو کسی نبی کے آنے کی امید ہے اور نہ ہی کسی رسول کے آنے کی امید ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی جو آسمانی رہنمائی ہے اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. وہ سلسلہ 3 شکل میں ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے. ایک تو کتاب الہی کی شکل میں، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی شکل میں، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں اور ہر وقت میں ان دونوں چیزوں کو واضح کرنے کے لیے، ان کی تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اماموں، عالموں اور بزرگوں کا سلسلہ جاری رکھے گا. اور یہ سلسلہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے. جب تک دنیا قائم رہے گی اس سے کچھ دن پہلے تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ایسا عالم ضرور موجود رہے گا جو ساری دنیا کے اوپر حجت قائم رہے گی اس کے ذریعے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان تینوں چیزوں کو باقی رکھا. قرآن مجید بعین ہی جس شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اسی شکل میں آج بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جیسے آپ کی زبان مبارک سے نکلے تھے اسی معنی اور مفہوم اور بہت سے فرمودات بعین ہی انہی الفاظ میں آج بھی کتابوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. خواہ وہ چیز صحیح بخاری شریف میں ہو، صحیح مسلم شریف میں ہو، بقیہ کتب ستہ یا دیگر حدیث کی کتابوں میں ہو. اور اس چیز کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں عالموں کا سلسلہ باقی رکھا ہے. صحابہ کرام نے دین کی وضاحت اور دین کو کھول کر کے بیان کیا تابعین کے سامنے، تابعین نے تبع تابعین کے سامنے، تبع تابعین نے ان کے بعد کے سامنے، حتیٰ کہ سنن ابو داؤد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اس امت کے دین کی تجدید کے لیے ہر 100 سال کے شروع میں ایک ایسا عالم پیدا ہوگا جو اس امت کے اندر اگر کسی قسم کی بدعات اور خرافات پیدا ہو گئی ہیں، وہ بدعات اور خرافات عقائد کے لحاظ سے ہو، وہ بدعات اور خرافات حدیث کے لحاظ سے ہو، وہ بدعات اور خرافات اعمال کے لحاظ سے ہو، عبادات کے لحاظ سے ہو، سلوک اور طریقت کے لحاظ سے ہو، یا وہ بدعات اور خرافات امور سیاسیہ کے لحاظ سے ہو، اس کی تجدید اور اس کی تصحیح کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے شروع میں کسی نہ کسی ایک ایسے عالم کو پیدا کرے گا جو دین کی صحیح باتیں لوگوں کے سامنے واضح کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس سلسلے کو امت کے اندر جاری رکھا. اسی سلسلے کی کڑی حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے. ان کے بعد تابعین نے، ان کے بعد اماموں نے، جن میں سر فہرست امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ، ان کے بعد امام دارقطنی، امام بیہقی، امام حاکم اور دوسرے، اس طریقے سے سلسلہ چلتا آیا ہے اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 5ویں صدی کے آخر اور 6ٹھی صدی کے شروع میں ایک بہت بڑے امام اور بہت بڑے عالم کو اس دنیا کو ہدایت کے راستے پر لے چلنے کے لیے پیدا فرمایا، جنہیں لوگ تاریخ میں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں انہیں مختلف نام دیے گئے ہیں، کچھ نام دینا تو ان کے لیے جائز ہے اور کچھ نام ایسے ہیں جو ناجائز، بلکہ بعض ایسے نام انہیں دیے گئے ہیں جو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت اور ربوبیت کے اندر شرک ہے، جیسے یہ کہنا کہ غوث اعظم، مختار کل، اس قسم کے القاب جو دیے گئے ہیں وہ ظاہر بات ہے یقیناً شریعت کی نظر میں ناجائز اور غلط ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ایک بڑے امام کی، جس نے دنیا کی تاریخ میں فقہ و حدیث کے اندر بھی، طریقت و سلوک کے اندر بھی، عقائد و اصول کے اندر بھی جس نے اپنا ایک اثر چھوڑا ہو، اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کی شخصیت سے متعلق گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر کوئی بہت بڑی بات نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں کم سے کم ایک ایسی روشنی ضرور لوگوں کو دی جا سکتی ہے کہ اس بارے میں اگر ان کی صحیح شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں یا کچھ کتابوں کا نام بتایا جا سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے لوگ ان کی شخصیت کے بارے میں حقیقت تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیلان کے رہنے والے تھے، بعد جگہ انہیں تبریز کا علاقہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو آج رشیا اور ایران کی سرحد کے اندر داخل ہے۔ اس کا کچھ حصہ اور بہت بڑا حصہ ایران کے اندر پایا جاتا ہے اور اس کا کچھ حصہ اس وقت رشیا کے اندر ہے۔ جیلان اسی طرف سے نسبت سے ان کو جیلانی کہا جاتا ہے یا ان کو کیلانی بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اس کا تلفظ گیلان گاف کے ساتھ ہے۔ اس کا تلفظ کس کے ساتھ ہے؟ گاف کے ساتھ، گیلان۔ اور ظاہر بات عربی کے اندر گاف نہیں ہے، عربی کے اندر گاف نہیں ہے، لہذا بعض لوگوں نے اس کا تلفظ جیم سے کہا، اس لیے کہ عرب کے بعض علاقوں میں جیم کو گیم بولا جاتا ہے، جیم کو گیم بولا جاتا ہے، لہذا اس کا تلفظ جیم سے کیا۔ اور بعض لوگوں نے کاف کے اوپر، جو ظاہر بات گاف کب بنتا ہے، اس لیے اس کے اوپر ایک شرطہ دے دیا جائے تو اس کو نہیں پڑھ سکے تو کیا کہا؟ کیلان کہہ دیا۔ تو جیلانی، کیلانی، گیلانی، یہ 3 الفاظ ایک ہی طرف نسبت ہے، وہ گیلان جو ایک بہت بڑا صوبہ ہے اس کی طرف، وہاں پر امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 451 یا 61 کے قریب وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی۔ جی 470-71 میں ان کی پیدائش 470-71 میں ہے، اس لیے کہ انہوں نے 488 کے اندر جیلان کو چھوڑ کر کے بغداد کا رخ کیا ہے، اور اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال کی تھی، جیسا کہ وہ خود بیان کرتے ہیں۔ ایک علمی، ایک دینی خاندان کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد کا نام ابو صالح یا موسیٰ بیان کیا جاتا ہے، جن کا لقب جنگی دوست تھا۔ اور جنگی دوست کا معنی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگی دوست کا معنی کیا ہوتا ہے، یعنی جو جنگ جہاد سے دوستی اور محبت رکھتا ہو۔
جسے جنگ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے محبت ہو اور اس کی خواہش ہو، اسی لیے ان کا لقب جنگی دوست رکھا گیا۔ تو جیلان کے اندر وہ 470-71 کے اندر پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم انہوں نے وہیں پر حاصل کی۔ ان کی زندگی جیلان کے اندر کس طریقے سے گزری، سچ پوچھئے تو جتنی کتابیں ان کی سیرت سے متعلق ہم نے 1-2 نہیں بلکہ دسیوں تاریخ کی کتابیں دیکھا ہوگا معتبر اہل علم کی، لیکن اس بارے میں کوئی واضح بات نہیں بیان کی گئی کہ انہوں نے کس طریقے سے اور کیسے تعلیم حاصل کی۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ دین کی ابتدائی تعلیم انہوں نے گیلان کے اندر اپنے علاقے میں حاصل کی۔ اس کے بعد اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت جو عباسیہ حکومت تھی، اس کا دارالحکومت بغداد تھا۔ چنانچہ 17 سال کی جب عمر ہوئی تو انہوں نے بغداد کا رخ کیا، اس لیے کہ اس وقت بغداد میں حدیث کے بھی بڑے سے بڑے عالم موجود تھے۔ مسند السراج جو حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے، اس کے مؤلف جعفر بن حسین حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ فقہ کے بھی بہت بڑے علماء وہاں پر موجود تھے، خاص طور پر فقہ حنبلی کے علماء ابو سعد المخرمی ہوں، ابو الوفا ابن عقیل ہوں، جو لوگ ہوں اس وقت بغداد کے اندر موجود تھے۔ حتیٰ کہ اس وقت فقہ حنبلی کی جو بہت مشہور کتاب سمجھی جاتی ہے، حتیٰ کہ دنیا کے اسلامی کتابوں میں سے 4 یا 5 کتابیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اس میں المغنی ہے، وہ بھی شیخ عبد القادر کے ہم عصر بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگرد تھے۔ تو بغداد اس وقت فقہ کے لحاظ سے ہی بہت بڑا مرکز تھا۔ اسی طریقے سے علم سلوک اور طریقت کا ہی بہت بڑا مرکز، بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں اس میں، خاص طور پر الدباس جس کے خصوصی شاگرد شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تھے، وہ اس وقت بغداد میں موجود تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اس وقت بغداد کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل تھی، لہذا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے جب ہوش سنبھالا اور ان کی عمر تقریباً 17 سال کی ہوئی تو انہوں نے بغداد کا رخ کیا اور بغداد پہنچے۔ بغداد کے اندر انہوں نے فقہ اور اصول فقہ کا علم زیادہ سے زیادہ جو حاصل کیا ہے وہ مشہور حنبلی فقی ابو سعد المخرمی سے حاصل کیا، لیکن حدیث کا علم انہوں نے ابو غالب الباقلانی اور جعفر السراج سے لیا، اور ادب کی مشہور مؤلف، ادب کے مشہور عالم الخطیب التبریزی، جنہیں ادب کا ہر طالب علم جانتا ہے، ادب علم نحو اور ادب کا علم انہوں نے ان سے حاصل کیا، اور حماد الدباس جو بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے عالم سلوک و طریقت تھے، ان سے حاصل کیا۔ یہ اختصار کے ساتھ ان کے بعد اساتذہ کا ذکر ہے، ورنہ ان کے اساتذہ کی فہرست ایک بہت لمبی فہرست ہے جو ہمارے اور آپ کے فائدے کی نہیں ہے۔ البتہ مجھے چند باتیں یہاں پر ان سے متعلق یہ ذکر کرنی ہے کہ آج ان کے بارے میں بہت سے لوگ بہت غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، اس لیے میں اسی لحاظ سے اپنی بات کو لے کر کے چلتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں ایک نظم سن رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی سے متعلق، اس میں کیا کہا گیا کہ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہے یہ ظاہر، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہے یہ ظاہر۔ بلاد اللہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کا ملک، یعنی اللہ کی زمین۔ ملکی یعنی میرا ملک ہے، اللہ کی ساری زمین کیا ہے؟ میرا ملک ہے، تحت حکمی میرے قبضے میں ہے۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری زمین میرے قبضے میں ہے۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہے یہ ظاہر کہ عالم میں ہر ایک شے پر ہے قبضہ غوث اعظم کا، کہ عالم میں ہر ایک شے پر ہے قبضہ، یعنی دنیا کے ہر چیز پر کس کا قبضہ ہے، کس کا تسلط ہے؟ غوث اعظم کا۔ یہ میں سن رہا تھا، اسی لیے میں اسی لحاظ سے ان کی سیرت لے کر کے چلتا ہوں کہ طالب علمی کے زمانے میں بغداد کے اندر انہوں نے تقریباً 30 یا 35 سال تک علم حاصل کیا ہے۔
کتنا؟ بھلا بتائیے کہ جس کے قبضے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملک ہو اسے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ سوچنے کی بات ہے، اسے علم حاصل کرنا ہے۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، کرشمہ کچھ سمجھ میں آ نہیں سکتا ہے غوث اعظم کا، یعنی ایک وقت میں 70 مریدوں کے ہاں پہنچ گئے، تو جس کی یہ کیفیت ہو وہ علم حاصل کرنے کا محتاج ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن نہیں، انہوں نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے راستے میں جس طریقے سے دوسرے بہت سے علماء جو اپنی زندگی کو علم کے لیے وقف کر دیے ہیں، بلکہ میں آج سنا رہا تھا، وہ میرے پاس کہیں فوٹو کاپی اس کی رکھی ہوگی، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد کو وصیت کی کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے اور عالم بننا ہے تو تمہیں کوے کی طریقے سے بھور میں اٹھنا سیکھنا ہوگا، اور اونٹ کے طریقے سے بھاری بوجھ اٹھانا برداشت کرنا سیکھنا ہوگا، اور سور کے طریقے سے تمہیں لالچ پیدا کرنی ہوگی، اور کتے کے طریقے سے تمہیں چاپلوس بننا ہوگا۔ جی کہا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ کوہ روزی حاصل کرنے کے لیے صبح بھور میں سویرے اٹھ جاتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے اس کے بعد کبھی کوے کو آپ ایک جگہ بیٹھا اور سوتے نہیں دیکھیں گے، وہ روزی حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا طالب علم کو فجر سے جی پہلے اٹھ جانا چاہیے۔ طالب علم اور ایک داعی کی یہ سیرت نہیں ہے کہ وہ فجر تک سوتا رہے یا فجر کے بعد سوئے۔ اسی لیے مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہم لوگوں کو مدرسے میں فجر کے بعد سونے سے منع کیا جاتا تھا، اور یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں کتنا ہمیں منع کرتے تھے اور مارتے بھی تھے فجر کے بعد سونے پر، کہ ایک طالب علم فجر کے بعد سوتا نہیں ہے۔ اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، یہ میری عادت نہیں رہی، بلکہ سعودیہ میں آنے کے بعد بھی تقریباً 2 سال یا اس سے زیادہ فجر کے بعد میں سوتا نہیں تھا۔ فجر کے بعد میں کتاب لے کر کے بیٹھ گیا، اس لیے کچھ لکھنا ہے کچھ پڑھنا ہے، یہ اپنا کام شروع کر دیتے تھے۔ تو طالب علم کے لیے پہلی چیز یہ ہونا چاہیے کہ وہ خوب جلدی اور بھور میں اٹھے۔ دوسری چیز کیا ہونی چاہیے کہ اس کے اندر برداشت کا مادہ ہو، جس طریقے سے اونٹ کے اوپر چاہے آپ جتنا بوجھ لا دیں وہ اٹھاتا جائے گا، جتنی اس کے اندر طاقت ہے وہ منع نہیں کرے گا۔ اسی لیے آپ کو جتنی مصیبت جتنی پریشانی برداشت کرنی پڑے آپ علم کے لیے برداشت کیجیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سور کے طریقے سے حریص ہونا اور لالچی ہونا چاہیے۔ دیکھیں سور، اللہ نہ کرے کہ آپ لوگوں کو سور دکھلائے، اس لیے کہ ذلیل اور خبیث جانور ہے کہ نہیں، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہوگا دیکھیں کہ سور اپنے باڑے سے جیسے چھوٹتا ہے تو اسے ایک سیکنڈ بھی ایک جگہ پہ کوئی ٹھہرتے نہیں دیکھے گا، اپنے منہ کو نیچے کیے ہوئے گندگی تلاش کرتے ہوئے بھاگتا جائے گا وہ۔ اسی طریقے سے طالب علم کو علم حاصل کرنے کا حریص ہونا چاہیے، اور کتے کے طریقے سے چاپلوس رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کتا جو ہے ایک ٹکڑا ایک لقمہ لینے کے لیے اگر اسے اس کا مالک ڈنڈے بھی مارتا ہے تھوڑی دور جائے گا پھر واپس آ جائے گا، تھوڑی دور جائے گا پھر واپس آ جائے گا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے طالب علم کو جس عالم کے پاس علم حاصل کرنا ہے اس کے سامنے چاپلوسی بھی کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم حاصل کرنے کے راستے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بڑے مصائب اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے زمانے میں اقتاد بخروب الشوک وقمالۃ البقل، میں علم حاصل کرنے کے لیے ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے اس کے پتے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالتا تھا، اور جو نہر پر دریا کے کنارے سبزی بیچنے والے اپنی سبزی دھونے کے لیے جاتے ہیں تو جو پتے ایک دو پانی میں گر جایا کرتے تھے ان پتے کو میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے کھایا کرتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے۔
اتنی مشکل اور پریشانی. بلکہ ایک بار وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نکل گیا ایک بار بھوک کتاب نہ لا کر کے, بہت پریشان, اتنی بھوک پیاس لگی کہ بھوک کتاب نہ لا کر کے میں صحرا کے اندر نکل گیا. میں آپ لوگوں سے بالکل واضح بات کہہ دوں کہ میں کوئی بات صرف سنی نہیں کہتا, جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ تاریخ کے حوالے سے. مثال کے طور پر یہ جو بات ہم نے کہا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں, اور امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب ذیل طبقات حنابلہ میں نقل کرتے ہیں. اور یہ دونوں مرآت الزمان جو شاید ابن النجار کے ہے اس کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. تو جو بات بھی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ متعلق کہوں گا وہ بات کوئی بھی چیز بغیر تاریخ کے حوالے کے نہیں ہوگی. اگر کوئی حوالہ ہم سے رہ جائے تو الگ بات ہے, البتہ کوئی بات بغیر حوالے کے نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نکل گیا, بھوک سخت لگی ہوئی ہے, پیاس سخت لگی ہوئی ہے, مجھے کوئی چیز کھانے کو نہیں مل رہی ہے. اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے مستقبل میں کوئی کام لینا چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے راستے ہموار کر دیا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طریقے سے, تمام اہل علم کے لیے اسی طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی شخص کی آواز آ رہی لیکن اسے دیکھ نہیں رہا ہوں. آواز آتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یا میرے خیال میں آ رہا ہے کہ جا کر قرض لے لو. تو میں سوچتا ہوں میں قرض کہاں سے لوں گا؟ تو وہ آواز کہتی ہے جاؤ قرض لے لو, اس کا پورا کرنا میرا کام ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بقالے پر گیا. آپ لوگ جانتے ہیں بقالہ کس کو کہتے ہیں, پرانا نام ہے, کوئی نیا نام نہیں ہے. اور بقالہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں اس کو عربی میں بقالی کہتے ہیں, اس کو عربی میں بقالی یعنی بقالے پر بیچنے والا. اس کے پاس میں گیا اور کہا کہ دیکھو بھائی, ایک شرط پر میں تم سے کچھ چیز لینا چاہتا ہوں. کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہ اگر میرے پاس کچھ آ گیا میں تم کو دے دوں گا, اور اگر میرا انتقال ہو گیا, میں مر گیا, تو تم مجھے معاف کر دینا. اس نے کہا کہ ایک طالب علم ہے کہ نہیں, علم حاصل کرنے والا اللہ کا بندہ ہے. اس کے آنکھ سے آنسو آ گئے اور کہا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو, لے جاؤ, جب تمہارے پاس ہوگا تو دے دینا. کہا میں اس سے تقریباً سال بھر لے کر کے کھاتا رہا, لیکن آہستہ آہستہ مجھے شرم آنے لگی کہ میں کیا کروں, میں بڑا پریشان ہوں, بہت پریشان ہوا. اچانک ایک دن میں خواب دیکھتا ہوں کہ جاؤ فلاں جگہ جو تکا, اس کے لیے تکا کا لفظ ہے, تکا کے معنی ایک چبوترا کے بھی ہوتا ہے اور بالکل صحرا میں میدان کو بھی کہا کرتے ہیں, کہ جاؤ وہاں پر تمہیں جو چیز ملے لے لو. کہا وہاں پر گیا تو مجھے ایک سونے کا ٹکڑا ملا اور لا کر کے اس بقال جو تھا اس کو ہم نے وہ پیسہ ادا کر دیا. بلکہ بہت دلچسپ واقعہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں اور چند واقعات نقل کیے ہیں. میں ان کو ذکر کر کے موضوع کو لمبا کرنا نہیں چاہتا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں انہیں بڑی تکلیف اور بڑی پریشانی اٹھانی پڑی. بلکہ ایک دیکھیے کس طریقے سے تکلیف اٹھائے, وہ خود بیان کرتے ہیں. ایک بار جمعہ کے دن تھا, میں حماد الدباس جو صوفی تھے ان کے پاس علم سلوک حاصل کرنے کے لیے گیا. تو وہ مجھے بہت تنگ کیا کرتے تھے, بہت تنگ کرتے تھے, اور کہتے تھے تو فقیہ ہے نا, عالم, تو یہاں کس لیے آیا ہوا ہے, جا بھاگ جا, ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. چنانچہ کہا ایک بار جمعہ کا دن تھا, میں نکلا, سردی کا موسم تھا, میں اونی ایک جبہ پہنے ہوا تھا. کیا نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ سامنے وہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں تو کیا کرنے آ رہا ہے یہاں پر, جا 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 فلاں جو مولوی صاحب ہے نا حدیث پڑھانے والے ان کے پاس جا, میرے پاس تجھے کیا ملے گا. اس لیے کہ دباس, حماد دباس کے بارے میں آتا ہے کانا امیین, وہ امی ان پڑھ تھے, وہ ان پڑھ تھے. اسی لیے صوفیہ کا عام طور پر یہ ہے کہ صوفی لوگ جو ہوتے ہیں وہ علم حاصل نہیں کرتے. کہا کہ اچانک مجھے دھکا دیا اور پانی کا ایک حوض تھا, میں اس میں جا کر کے گر گیا. میرے پاس جو کاغذات تھے اسے ہم نے اٹھا لیا تاکہ وہ نہ بھیگنے پائیں, البتہ میرا جبہ جو ہے وہ بھیگ گیا. ہم نے نیت کیا کر لی کہ چلو آج جمعہ کا دن ہے, ہمارا جمعہ کا غسل ہو گیا. نیت ہم نے کیا کر لی کہ چلو جمعہ کا دن ہے, یہ جمعہ کیا غسل کے قائم مقام ہو گیا. کہا پھر اس کے بعد مجھے بڑی سردی لگ رہی تھی, جبے کو نچوڑا, کچھ بھی ہو تو سردی کا موسم ہے, بغداد میں ویسے ہی سردی پڑتی ہے, آپ لوگ جانتے ہیں.
ہے کہ نہیں, بڑی سردی تھی, کسی بھی طریقے سے ان کے پاس گیا تو جب ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ وہ ہم کو جھڑکتے ہیں تو ان کے شاگرد بھی مجھے جھڑکنے لگے کہ تو یہاں کیا کرنے آیا ہے. اور کبھی کبھی لطیفہ چھوڑا کرتے تھے, کہتے تھے آج کھانے کے لیے فالودہ اور فالودج ہم لوگوں کو ملا ہے, تم بھیڑ گئے نا, تمہیں نہیں ملا. اس لیے جانتے تھے طالب علم ہے, فقیر ہے, ان لوگوں کے پاس تو کچھ رہتا نہیں, جو کچھ بھی دوسروں کی طرف سے آ جائے وہ انہیں مل جایا کرتا تھا. کہا اس طریقے سے میں ان کی تکلیفیں برداشت کرتا رہا. ایک دن جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے ان کے شاگرد بہت تنگ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے کلاب, اے کتو, اسے تنگ نہ کرو, یہ تم میں سب سے افضل ہے, میں اسے اس لیے تنگ کرتا ہوں کہ اس کو آزمانا چاہتا ہوں, یہ تو عزم کا اور ہمت کا پہاڑ نکل رہا ہے. اور بات دوسری طرف نہ جائے, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات عام طور پر جو تصوف کے راستے میں رہا کرتے ہیں ان کے اندر یہ غلطی خرابی ضرور پائی جاتی ہے. کیا؟ بد زبانی. ورنہ کسی کو کتے کہنا یہ اللہ کے رسول کی سیرت تھی؟ بتائیے. اللہ کے اور کوئی آدمی علم حاصل کرنے آئے اسے ایسے پریشان کیا جائے؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی. کس بات کی؟ کہ جو تمہارے پاس علم حاصل کرنے آئیں, حدیث سیکھنے آئیں, ان کے ساتھ بھلائی اور خیر سے پیش آنا ہے کہ نہیں. اسی لیے حضرت ابو ذر اور ابو سعید خدری, ابو دردہ, اگر کوئی حدیث کا طالب علم آتا تو کیا کہتے؟ مرحبا بوصیت رسول اللہ. پڑھا ہے نا آپ نے, مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنے شاگردوں کو کتے کہنا, حمار کہنا, یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں کیا ہے کہ ما کانا فاحشا ولا متفحشا, ہے کہ نہیں. نہ آپ بد زبان تھے, نہ بد زبانی آپ کرتے تھے. تو اعلیٰ کل حال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو علم حاصل کرنے کے راستے میں بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا, اور علم حاصل کرتے رہے تقریباً کتنے دنوں تک, جیسا کہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا 35 سال تک علم حاصل کیا ہے. ہمارے یہاں 7 سال تک لوگ پڑھ لے تو کیا بن جاتے ہیں؟ مولانا بن جاتے ہیں, اس سے بڑھ کر کے علامہ بن جاتے ہیں. کسی کو طوطیہ مشرق کا لقب دے دیا جاتا ہے, کسی کو شیخ الاسلام کا لقب دے دیا جاتا ہے کہ نہیں. اگر پوچھا جائے تو ایک سورت کی تفسیر بھی بغیر کتابوں کو دیکھے ہوئے آسانی سے نہیں کر سکتے. اور شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے بڑے علماء, اتنے بڑے بڑے اہل علم کے سامنے علم حاصل کر رہے ہیں, لیکن کتنے سال تک؟ 1 سال 2 سال تک, 4 سال 5 سال تک, 35 سال تک علم حاصل کیا ہے. اس لیے کہ 515 میں تو ان کے استاد ابو سعد المخرمی کا انتقال ہوا ہے, اور 488 میں ان کے پاس گئے. کتنے سال ہو گئے یہ؟ 488, 12 سال یہ رہے نا, اور 15 سال وہ, کتنے ہو گئے؟ 27 سال, ہے کہ نہیں. 27-28 سال تک تو ان کے پاس فقہ اور حدیث کا علم حاصل کرتے رہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 35 سال تک علم حاصل کرتے رہے تو 521 کے اندر, بلکہ علم حاصل کرنے پہنچ گئے تو ان کے اندر خیال پیدا ہوا کس بات کا کہ اب نکل چلتے ہیں صحرا کے اندر. جس طریقے سے صوفیوں لوگوں کا رہتا ہے کہ صحرا کے اندر نکل جائیں, میدان میں نکل جائیں, جنگلوں میں جا کر کے رہیں, لوگوں کے اندر نہ رہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ساتھیوں دیکھیے, اسی لیے میں جو لوگ ہماری باتوں کو یہاں سن رہے ہیں یا جو لوگ ہماری باتوں کیسٹوں کے ذریعے سنیں, اگر وہ لوگ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب الفتح الربانی کا مطالعہ ضرور کریں. اس لیے کہ الفتح الربانی کے اندر شیخ نے رحمہ اللہ نے انسان کس طریقے سے اپنے دل کا تزکیہ کرے, نفاق کو, غیر اللہ کے خوف کو, غیر اللہ سے امید کو, غیر اللہ سے کسی بھی قسم کے اوپر غیر اللہ پر اعتماد کرنے کو کس طریقے سے ختم کرے, اس چیز کے لیے یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ اکثیر کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے کہ بغداد کی جو صورتحال اس وقت تھی, اس وقت ساری دنیا کی جو صورتحال ہے اس سے مختلف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی حکومت بہت کمزور پڑ گئی تھی, اسلامی حکومت بہت کمزور پڑ گئی تھی, لوگوں کے اندر مادہ پرستی بڑھتی جا رہی تھی,
جس کے لیے لوگ یا تو تجارت کا پیشہ اپناتے تھے یا جو عمرہ رہا کرتے تھے، مالدار لوگ رہا کرتے تھے، ان کے دروازے پر جانا چاہتے تھے. اور ظاہر بات ہے دین کی اصل تبلیغ کے لیے یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بڑی ہی خطرناک ہیں. اس لیے کہ دل میں اگر مال کی محبت پیدا ہو گئی، دل میں اگر کسی امیر کی، کسی بادشاہ کی، کسی حاکم کی، کسی مالدار سے اگر امید پیدا ہو گئی تو کوئی بھی شخص کھل کر کے دین کی بات صحیح نہیں کر سکتا. مجھے یاد آیا کہ آپ کے ہاں قصور ہے نا پاکستان میں، محی الدین قصوری جو ہیں رحمہ اللہ، ان کے والد عبد القادر قصوری، وہ اس وقت سعودیہ میں آئے جس وقت ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور تھا. کیا؟ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ. ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کی یہ خوبی رہی ہے اور ویسے بھی ساتھیوں بغیر کسی جھجک کے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ آل سعود کے اندر دینی جذبہ ہمیشہ سے رہا ہے اور بڑی خیر اور بڑی خوبی رہی ہے. اسی لیے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے سمجھدار اور اہل علم لوگ ہوں انہیں اپنے یہاں بلا لیا جائے، کوئی ہمارا مشیر بن جائے، کوئی حرمین شریفین میں بیٹھے اور دین کی تبلیغ کرے. تو شیخ عبد القادر قصوری رحمہ اللہ سے جب ملاقات ہوئی اور بات کیا تو شیخ عبد القادر قصوری رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے یہاں چلے آئیے پاکستان چھوڑ کر کے. لیکن شیخ عبد القادر قصوری رحمہ اللہ، مولانا عبد القادر قصوری، وہ راضی نہیں ہو، اور جب واپس جا کر کے اپنی مجلس میں بیان کیا تو ان کے لڑکے، ہمارے خیال سے محی الدین اگر ہم سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو بیرسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ ابا جان بڑی اچھی بات ہے، اب اس کو قبول کر لینا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو. اس وقت کچھ مبلغ انہوں نے ایک متعین کی کہ اتنے 1000 روپے تم مجھے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہر مہینے تمہیں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں. کہا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر میں ان سے وظیفہ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ ان کی رائے کس طرف ہے، اسی کے مطابق انہیں مشورہ دوں گا، میں انہیں کے مطابق مشورہ دوں گا. اور اگر میں صحیح بات اس کے لیے بتاؤں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے اوپر اعتماد کروں. یہ ان کی رائے تھی رحمہ اللہ کی. علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صحیح طور پر دین کی تبلیغ، تو یا تو یہ ہے کہ وہ اس قسم کے بڑے لوگوں سے دور رہا کرے اور اپنے اوپر اعتماد کرے. تو بغداد کی یہ صورتحال تھی جس میں شیخ عبد القادر رحمہ اللہ موجود تھے. تو شیخ عبد القادر رحمہ اللہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں کہیں صحرا اور جنگل میں رہ کر کے. کہا لیکن ایک بار میں جا رہا تھا تو غیب سے آواز آتی ہے کہ تم بغداد چھوڑ کر کے نہ جاؤ، بغداد چھوڑ کر کے نہ جاؤ. ہم نے کہا کہ مجھے اپنے دین کا خطرہ ہے. کہا تمہیں دین کا خطرہ نہیں بلکہ بغداد کو تمہاری ضرورت ہے، بغداد کو تمہاری ضرورت ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ اور امام ابن رجب رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ بات اپنی تاریخ کے اندر نقل کی ہے. اور کہا اس کے بعد میں واپس آ گیا، اور واپس آ گئے تو ان کے استاد ابو سعد المخرمی نے ایک مدرسہ بنایا تھا 521 ہجری میں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اسی مدرسے کے اندر بیٹھ گئے. حدیث کا بھی درس دیتے تھے، فقہ کا بھی درس دیتے تھے، عقیدے کا بھی درس دیتے تھے، اور باطنی لوگوں کی اصلاح بھی، یعنی اعمال قلوب جو ہوا کرتے ہیں اس کا بھی درس دیا کرتے تھے. آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس قدر مقبولیت لوگوں میں عطا فرمائی، اس قدر عطا فرمائی کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک مبالغہ سے لکھا ہے کہ ان کے درس میں 50,000 اور 75,000 تک لوگ حاضر ہونا شروع کر دیے. یہ مبالغہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ان کے درس میں بہت زیادہ لوگ حاضر ہوا کرتے تھے. حتیٰ کہ وہ مدرسہ چھوٹا پڑ گیا، جو مدرسہ بنوائے تھے چھوٹا پڑ گیا. اس مدرسے کی وسعت کی بات آئی تو لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے لگے. اس وقت ایک بڑا دلچسپ اور ہنسنے والا واقعہ پیش آیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنے مدرسے کے تعمیر کر رہے تھے. ابن رجب نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کو لے کر کے آتی ہے، ایک عورت اپنے شوہر کو لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے شیخ، ہم نے اس سے 20 دینار مہر پر شادی کی تھی، میں اسے آپ کے پاس اس لیے لے کر کے آئی ہوں کہ 10 دینار تو میں معاف کر دے رہی ہوں،
لیکن 20 دینار کے عوض وہ آپ کے ہاں مدرسے میں کام کرے. یعنی یہ کہنے کا مطلب کہ اللہ نے اتنی مقبولیت دی تھی ان کو کہ ایک عورت جس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ شوہر روزانہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا تھا، اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں، تو عورت نے کیا کیا؟ اس لیے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑی مقبولیت دیتا ہے، اور خصوصاً بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں عورتوں میں خصوصی مقبولیت حاصل ہوتی ہے. واللہ میں جانتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے باطن اور ان کے دل کی پاکی کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عورتوں میں انہیں مقبولیت عطا فرماتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے 20 دینار پر ان سے شادی کی تھی، 10 دینار میں انہیں معاف کرتی ہوں اور 10 دینار پر آپ کے یہاں مزدوری کریں گے، اور یہ جو سند قبض جسے کہتے ہیں نا، یہ جو رسید ہے، یہ جو کاغذ ہے جس کے اوپر یہ 20 دینار مہر رکھی ہوئی، یہ آپ کے حوالے میں کر دیتی ہوں. جس دن 10 دینار کا کام کر لیں گے اسے آپ ان کے حوالے کر دیجئے گا. چنانچہ ہوا بھی یہی کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے یہاں لگانے لگے. ایک دن ان سے مزدوری دیتے تھے ایک دن کی، اس لیے ایک بال بچے والے تھے، اور ایک دن کی مزدوری انہیں نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہ جب 10 دن گزر گئے اور 5 دینار کا کام انہوں نے کر لیا، اس لیے کہ ایک دن مزدوری لیتے تھے نا اور ایک دن کی نہیں لیتے تھے، اس کے بعد انہیں اوکا کر دیا، کہا جاؤ 10 دینار تمہاری بیوی نے معاف کیا تھا، 5 دینار میں معاف کر دے رہا ہوں، لے کر کے جاؤ. تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ تبارک نے شیخ عبد القادر جیلانی عرض یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے انہیں بڑی مقبولیت دی. ان کی مقبولیت کا کیا عالم تھا، میں اگر وہ بات رکھنا چاہوں تو وقت ختم ہو جائے گا اور میں آپ کے سامنے بعض ضروری چیزیں جو ہے ان نہیں رکھ سکتا. دیکھیے تیسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ کرامات سے نوازا تھا. کرامت کس کو کہتے ہیں، اس موضوع کو میں انشاءاللہ کسی مستقل درس کی شکل میں رکھوں گا کہ کرامت اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اہل سنت والجماعت کرامت کی حقیقت کیا ہے. یہ اس موضوع کے اندر یہ بات تفصیل سے رکھی جائے گی، لیکن اختصار کے طور پر یہ دیکھ لیجئے، کرامت وہ کام جو عادتاً انسان سے نہیں ہو سکتا، یا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 حص دیے ہیں. کون؟ سننے کی، دیکھنے کی، جی چھونے کی، اور سونگھنے کی، اور چکھنے کی. اسے حواس خمسہ کہا جاتا ہے. یہ 5 حاسے ہیں. کون؟ سننے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی اور چھونے کی، ہے نا. یہ 5 حواس کے ذریعے جو چیز معلوم کی جاتی ہے اسے محسوس کہا جاتا ہے، اسے محسوس کہا جاتا ہے. ان 5 چیزوں کے ذریعے جو چیز معلوم نہ کی جا سکتی ہو اور کسی آدمی کو معلوم ہو جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شخص کیا ہے. اگر اللہ کا نبی ہوتا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کا نبی ہوتا تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اگر اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں، اسے کرامت کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جی کسی کو معلوم ہے؟ جی نہ. اگر اللہ کا دوست ہے، نبی ہے، اسے کیا کہیں گے؟ معجزہ کہتے ہیں. اللہ کا ولی ہے، دوست ہے، اسے کیا کہیں گے؟ کرامت کہیں گے. اور اللہ کا دشمن ہے، جیسے دجال کو ہوگا ہی نہیں ہوگا، ایک آدمی کو مار کر کے زندہ، بارش کو حکم دے، آسمان کو حکم دے کہ بارش برسنے لگے گی، اسے کیا کہیں گے؟ نہ کیا کہیں کلیم؟ استدراج کہتے ہیں اسے. علماء عقیدہ کی اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ استدراج. یعنی اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل ملی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل ملی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. یعنی وہ چیز جو انسان کو معلوم ہو جائے
اور وہ حواس خمسہ کے ذریعے نہیں، یا ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اثر کرنے کی طاقت ہے، جیسے آگ ہے جلانے کی طاقت ہے، پانی ہے ڈبونے کی طاقت ہے کہ نہیں ہے، یہ اثر ختم ہو جائے تو اگر اللہ کے نبی کو ہے تو یہ معجزہ ہے، اللہ کے ولی کو ہے تو یہ کرامت ہے، اور اللہ کے کسی دشمن کو حاصل ہے تو یہ چیز کیا ہے؟ استدراج ہے، تو یہ چیز کرامت ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی کرامتوں کو نوازا تھا، کرامتوں سے نوازا تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ، امام عز بن عبد السلام رحمہ اللہ، امام موفق الدین ابن قدامہ رحمہ اللہ، امام ابن رجب رحمہ اللہ، یہ تمام علماء لکھتے ہیں کہ ہم لوگوں تک جس طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کرامتوں کے بارے میں علم ہوا ہے، کسی اور کی کرامت کا اتنا علم ہمیں نہیں ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑے صوفی جو خاص شاگرد ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے، سہروردی، عمر نام ان کا ہے اور سہروردی کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے علم کلام کے بارے میں کچھ شوق پیدا ہوا کہ میں چل کر کے علم کلام سیکھوں، اور ظاہر بات علم کلام کیا چیز ہے؟ ایک فلسفہ کی ایک شکل ہے، علم فلسفہ کی ایک شکل ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے اس سلسلے مشورہ لے لیتے ہیں، تب یہ چیزیں ہم سیکھنے جاتے ہیں۔ کہا میں ان کے پاس پہنچا اور اپنے چچا کے ساتھ پہنچا تو ان کے پاس بیٹھا، بات ہوتی رہی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین اور صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اور علم کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر کے متوجہ ہوئے۔ ہم نے کہا ہوتا ہے ایسے لوگ باتیں کرتے رہتے، کبھی ان کو دیکھتے ہیں کبھی مجھے دیکھتے ہیں، لیکن پھر آخر میں کہا کہ اے عمر تمہیں سے میری مراد ہے، اے عمر تمہیں سے میری مراد ہے، علم کلام حاصل نہ کرو، علم کلام کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں، کس کو؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو، عمر کے دل میں جو بات تھی انہوں نے بتا دیا۔ ظاہر بات یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انہیں کرامت ہے، کسی دل کی بات انسان نہ چھو کر معلوم کر سکتا ہے، نہ دیکھ کر کے، نہ سونگ کر کے، نہ کسی اور ذریعے سے۔ اس طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بہت سی کرامات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ بہت سی کرامات ایسی ہیں جو قابل قبول ہیں، اور بہت سی کرامات ایسی ہیں جو علماء کہتے ہیں، خصوصاً امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کیا ہے، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ ذیل طبقات حنابلہ میں نقل کیا ہے کہ بہت سی ایسی کرامات ہیں جو ان کی طرف جھوٹ منسوب کی گئی ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں۔ اس لیے میں اب آگے چلتا ہوں کہ آیا کہ کرامات سے تو اللہ نے انہیں اتنا نوازا تھا، لیکن پہلی بات یہ، کیا کسی سے اندر کرامات کے پائے جانا کا معنی یہ ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ یہ کیا ہے؟ جس طریقے سے آج عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں بہت سے لوگوں نے یہ تصور رکھ لیا ہے کہ وہ غلطیوں سے بالکل مبرہ تھے، غلطیوں سے بالکل مبرہ تھے۔ حالانکہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، بات پہلے میں کہہ دوں، وہ لوگ نہ تو عقیدہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے عقیدے پر ہیں، نہ ہی ان کی نماز شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی نماز کے طریقے سے ہے، اور نہ ہی ان کا مذہب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے مذہب کے طریقے سے۔ مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب الغنیہ ہے، غنیۃ الطالبین، غنیۃ الطالبین اردو میں ہی موجود ہے، اور آدمی اسے اٹھا کر کے دیکھ سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز انسان جب پڑھنے کھڑا ہو تو دل میں نیت کرے، زبان سے کچھ بھی نہ کہے۔ غنیۃ الطالبین اردو میں ہے، ہر آدمی دیکھ کر کے پڑھ سکتا ہے، زبان سے کچھ بھی نہ کہے۔ اور آگے چل کر کے آدھے صفحے کے بعد کہتے ہیں کہ جب اقامت ہو جائے تو اس وقت کچھ کہنا ثابت نہیں ہے، صرف کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہہ لینا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ نیت کرتا ہوں میں، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے زبان سے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت
اور تیسری رکعت میں جب اٹھتے تھے تو غنیۃ الطالبین اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور لکھا ہے اپنی کتاب میں. یہ کتاب اردو عربی دونوں میں موجود ہے، اردو میں اٹھا کر دیکھ لیا جائے. آپ کے پاس موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے کہ نہیں؟ میں بغیر نئے طور پر پڑھ کر کے، پہلے جو معلوم تھا اس پر اعتماد نہیں کیا، جب تک نیا پڑھ نہیں لیا کہ ان کتابوں میں کیا ہے، اس وقت میں یہاں بیٹھا نہیں ہوں، پڑھا ہے ہم نے، اٹھا کر کے دیکھ لے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بہت سے لوگ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام دے دیے ہیں، ان کے بارے میں اس طریقے سے لوگوں نے غلو سے کام لیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وہ حیثیت نہیں تھی. ہم انہیں دنیا کا ایک امام مانتے ہیں، ایک بہت بڑا عالم مانتے ہیں، فقہ حنبلی کے ایک بہت بڑے مصنف مانتے ہیں، لیکن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی یا اللہ تعالیٰ تک مقام نہیں دیتے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے ہمیشہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اگر اتنی کرامات کے حامل تھے، بہت سی کرامات ان سے صادر ہوئی جو صحیح طور پر ثابت ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح عقائد طحاویہ میں لکھتے ہیں کہ ولیوں کی کرامت پر ایمان لانا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اس لیے ہم ولیوں کی کرامت کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. لیکن وہی میں آپ سے کہہ رہا تھا، تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جائے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی؟ نہیں. ہمارے جو علماء رہے ہیں، جن کے ہم متبع ہیں علماء کے، مثال کے طور پر عام طور پر تاریخ کتاب امام ابن رجب کی پڑھی جاتی ہے، امام ذہبی کی پڑھی جاتی ہے، اور تفسیر ابن کثیر کے مؤلف امام ابن کثیر کی پڑھی جاتی ہے. ان تینوں کا حوالہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ امام عبد القادر رحمہ اللہ ایک عظیم الشان شیخ تھے، ان کے بعد اقوال اور دعوے قابل مؤاخذہ ہیں، اور بعض باتیں ان کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں. امام ابن رجب رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ان سے اگر بات غلطی ہو جاتی ہے تو انہیں جو اونچا مقام اللہ نے دیا تھا اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس لیے کہتے ابوبکر رضی اللہ عنہ ان سے بہت بڑے ولی تھے، ہے کہ نہیں؟ لیکن ان سے بھی غلطیاں ہوئی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک لمبی، ہمارے پاس یہاں بھی اس کی فوٹو کاپی موجود ہے، اس میں لمبی بحث لکھتے ہیں کہ ان کے اندر بہت زیادہ زور تھا، ان کی بہت زیادہ کرامتیں اور کشوف ہیں، ان کے شاگردوں اور ماننے والوں نے ان کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، ان کے کشف اور حالات سے متعلق بہت سی ایسی باتیں کہتے ہیں جو مبالغے پر مبنی ہیں. انہوں نے غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب کتاب تالیف فرمائی ہے، جن میں بہت سی ایسی باتیں ہیں ان میں بہت سی ایسی اچھی باتیں بھی ہیں اور بہت سی موضوع اور ضعیف حدیثیں بھی ذکر کی گئی ہیں. اب دیکھیے ہم آخری بات طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعلیم کیا تھی، اور انہی کے کتابوں کے حوالے سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، انہی کے کتابوں کے حوالے سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے جس کے اوپر غور کرنا چاہیے. دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بات اور سن لیں. دیکھیے ان کے بارے میں مسلمانوں کے اندر 3 موقف ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کو پیر یا عالم مانتے ہی نہیں بلکہ ان کی تردید کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں. اگرچہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ان کی تردید میں ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ نہیں، بہت بڑے عالم تھے. کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں اس قدر غلو کیا کہ انہیں غوث کہہ دیا، ان سے مرادیں مانگنے لگے، انہیں خدائی کے مرتبے پر پہنچا دیا. انہیں جیسا کہ ایک بہت بڑا مشہور شعر ہے کہ میری بگڑی بنا دینا، نہیں وہ تو معین الدین اجمیری کے بارے میں ہے نا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ نہیں، بہت سی ایسی مبالغہ آمیز باتیں کہی جاتی ہیں. تیسری وہ راہ ہے جو اعتدال کی راہ ہے. اعتدال یعنی درمیانی راہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ انہیں امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا عالم تسلیم کیا جائے، انہیں ظاہری علوم کا اور باطنی علوم کا ایک بہت بڑا عالم مانا جائے، اور ان کی کرامات کا اعتراف کیا جائے. البتہ ان کے اندر
کوئی ایسی طاقت نہ سمجھی جائے جو عام انسانوں سے پرے ہٹ کر کے ہوا کرتی ہے۔ البتہ ان کی تعلیم پہلی ہے، دیکھیے 3 چیزیں میں ان کی تعلیم سے متعلق ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ توحید کے بہت بڑے داعی تھے، توحید کے بہت بڑے داعی تھے۔ توحید کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں اور اس کے اسماء اور صفات میں کیا سمجھنا؟ ایک سمجھنا، یعنی دنیا کی تدبیر کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لوگوں کو پیدا کرنے میں، بیٹا دینے میں، بیٹی دینے میں کوئی اور شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ ہر قسم کی عبادت، ظاہری عبادت ہے یا باطنی عبادت ہے، مال کی عبادت ہے یا جسم کی عبادت ہے، جو بھی بات ہے کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اسماء اور صفات کی توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، دور اور نزدیک ہر بات سننا، ظاہر اور پوشیدہ ہر بات کا جاننا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی مکمل طور پر اس بارے میں یہی عقیدہ رہا ہے کہ ان تمام باتوں میں اللہ کا کوئی شریک، اللہ اکیلے ہے۔ مثال کے طور پر اگر کتابوں سے ان کی مثال دینا شروع کروں تو بڑا وقت ہو جائے گا، لیکن چند مثال لیجئے۔ دیکھیے ایک جگہ وہ اپنی کتاب الفتح الربانی کے صفحہ 88 کے اوپر لکھتے ہیں کہ لیس بید احد من الخلق شیء الکل عجز الملک والممالک والسلاطین والاغنیاء والفقراء كلهم اسراء قدر اللہ قلوبهم بیدہ یقلبہ کیف یشاء لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ ترجمہ کیا ہوا ساتھیو؟ کہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل عاجز ہیں، وہ بادشاہ ہیں یا رعایا ہیں، وہ حاکم ہیں یا مالدار ہیں، فقیر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے کیا ہے؟ مجبور ہے۔ ہر ایک کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ بات یہیں سے ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ بات جو ان کا حضرت امام عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ان کے اوپر لاکھوں لاکھوں رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں بڑے اونچے مقام پر فائز کرے، اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں بڑا اونچا مقام عطا فرمائے۔ ان کے بارے میں جو یہ عقیدہ ایک رکھا ہے بعض کتابوں میں ہے کہ تمام مخلوق، وہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوق کا دل ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کو چاہوں میں دین کی طرف پھیر دوں اور جس کو چاہوں اپنی طرف پھیر دوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ خود کیا کہہ رہے ہیں؟ قلوبہم بیدہ، تمام لوگوں کا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے سنن ابو داؤد بلکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کیا بیان فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے الٹ پھیر کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے ساتھیوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص ہے، کبھی کبھار اس کا دل نماز کے لیے بہت تڑپتا رہتا ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینے 2 مہینے، اور جہاں کچھ دن گزر جاتے ہیں پھر مسجد طرف آنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے آپ نے کیا دعا سکھائی ہے؟ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ تعالیٰ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دل کو اپنی عبادت طرف پھیر دے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ساری توحید، یہی تو توحید ہے نا کہ ہر چیز پر قدرت کس کو حاصل ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں فتح الربانی ہی کے اندر کہ اے قوم کے لوگوں، شریعت کی اتباع کرو، شریعت کی اتباع کرو، بدعتیں ایجاد نہ کرو، شریعت کے مخالف چلو، اس کی مخالفت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، مخالفت نہ کرو، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، ریا و نمود پیدا کر کے شرک نہ کرو، حق تعالیٰ کی توحید بیان کرو، اس کے دروازے سے نہ بھاگو، اسی سے مانگو، اس کے علاوہ اور کسی سے نہ مانگو۔
یہ فتح الربانی صفحہ 191 اور 192 کے اندر یہ چیز موجود ہے. کیا کہا؟ اسی سے مانگو، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو، اسی سے مدد طلب کرو، اس کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو، اسی پر توکل اور بھروسہ کرو اور کسی پر توکل اور بھروسہ نہ کرو. اگر اسی فتح الربانی سے شیخ کے اگر میں کلام نقل کرتے جاؤں جو کچھ ہم نے فوٹو کر کے رکھا ہے تو آج کی مجلس اسی میں ختم ہو جائے، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اسی طریقے سے شرک کے بہت بڑی مخالفت کرتے تھے. کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. ساتھیو، شرک کیا ہے؟ بہت سے لوگ توحید اور شرک کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنے کا نام کیا ہے؟ شرک ہے. جی کیا ہے قاری صاحب؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں. اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ کہ صرف اسی کی عبادت یا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. اللہ کے کام کیا ہیں؟ تدبیر کرنا ہے. اللہ کی صفات کیا ہیں؟ بہت ساری صفاتیں اللہ کی ہیں، انہی میں دل کے بھیدوں کا جاننا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. دور نزدیک جاننا کس کا کام ہے؟ لیکن بعض لوگ ابھی کہیں گے آیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے عمر السہروردی کے دل کی بات بتلا دی کہ نہیں بتلا دی؟ جی بتائی نا. تو دل کے بھید جاننے والے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جی ہوئے. آخر اعتراض کریں گے کہ نہیں کریں گے آپ؟ بالکل کریں گے نا. تو کیا جواب اس کا ہے؟ جی میں دوں؟ ساتھیوں اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے کہا نبی کو کرامت میں، نبی کو معجزہ ملتا ہے اور ولی کو کرامت ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے، اپنے نبی کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے جسے ہم معجزہ کہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اپنے ولی کو بعد غیب کی باتوں پر مطلع کرتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب نہیں کہ ہر وقت اور ہمیشہ وہ دلوں کی باتوں کو، ورنہ کرامت کیا ہوئی؟ وہ تو ظاہر بات ان کی طاقت ہو گئی نا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ شرک کے سخت مخالف تھے. اس سے متعلق میں آپ کے سامنے انہی کی کتاب سے 3 عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں. دیکھیے، ایک جگہ وہ لکھتے ہیں الفتح الربانی کے صفحہ 74 کے اوپر لکھتے ہیں کہ اے غلام ما انت علی شیء، اے لڑکے تو صحیح راستے پر نہیں ہے. کب تک؟ جب تک کہ تیرا اسلام صحیح نہ ہو جائے. اسلام ہی وہ بنیاد ہے جس پر کلمہ شہادت کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. اے بچے تو لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے حالانکہ تو جھوٹ بول رہا ہے. حالانکہ تو کیوں؟ وفی قلبک جماعۃ من الآلہہ، تیرے دل کے اندر بہت سے معبود ہیں، تیرے دلوں میں بہت سے خدا ہیں. جیسے اقبال کہتے ہیں نا، زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو تو نے خدا اپنا خدا تم نے، ہے نا. تیرے دل کے اندر بہت سے خدا ہیں، خدا کی ایک جماعت موجود ہے. وہ کیسے؟ اپنے بادشاہ سے ڈرنا اور اپنے محلے کے چودھری سے ڈرنا، اسے خدا بنا لینا ہے. جی یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی عبارت ہے. اور اپنی کمائی پر اعتماد کرنا، اپنے فائدے پر اعتماد کرنا، اپنی طاقت اور قوت پر اعتماد کر لینا، اپنے سننے اور دیکھنے پر اطاعت کر لینا، اپنے پکڑ پر اطاعت کر لینا، یہ بھی کیا اسے خدا بنا لینا ہے. اور مخلوق کے بارے میں، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لینا کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ نفع پہنچا سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ محروم کر سکتا ہے، یہ چیز کیا ہے؟ یہ بھی خدا بنا لینا ہے. یعنی کہنے کا مطلب کیا تھا کہ اگر اعتماد کرنا ہے تو کس پر اعتماد کرنا ہے؟ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟
امید رکھنا ہے تو کس سے امید رکھنا ہے؟ ایک اور جگہ ان کا ہے، چنانچہ صفحہ 74 کے اندر نقل کرتے ہیں کہ آج تو اعتماد کر رہا ہے اپنے نفس کے اوپر، مخلوق پر، اپنے دیناروں اور اپنے درہموں پر، اپنی خرید و فروخت پر، اپنے شہر کے حاکم پر، ہر چیز کی جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا معبود ہے۔ اب اگر واللہ اللہ کو حاضر اللہ کو گواہ سمجھ کر کے آپ لوگ یہ بتائیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں ان کا اعتماد شیخ عبد القادر جیلانی پر ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے کہ نہیں؟ کوئی اپنی زبان سے نہیں کہے گا، لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پیٹ کے اندر اگر ماں کے لڑکی ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی لڑکا دے سکتے ہیں، یہ ان پر اعتماد ہے کہ اعتماد نہیں ہے؟ جی اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جس پر تو اعتماد کرتا ہے وہ کیا تیرا معبود ہے، اور ہر وہ شخص جس سے تو خوف کرے یا توقع رکھے وہ تیرا معبود ہے، اور ہر وہ شخص جس پر نفع اور نقصان سے متعلق تیری نظر پڑے وہ تیرا موجود ہے، اور تو یہ سمجھے کہ حق تعالی ہی اس کے ہاتھوں سے ہماری روزی دے گا، اگر اس کے پاس ہم نہیں گئے تو ہمیں روزی نہیں ملے گی، تو یہ بھی تیرا معبود ہے۔ ایک اور آخری عبارت پڑھ لیجئے، دیکھیے ایک جگہ لکھتے ہیں صفحہ 155 کے اندر، اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے میں اخلاص کو سامنے رکھو، اور اخلاص پیدا کر کے شیطان کو اپنے قبضے میں کر لو، اس لیے کہ توحید ایک ایسی چیز ہے جو جن و انس کے شیطان کو جلا دیتی ہے۔ توحید نور ہے، شیطان تاریکی پیدا کرتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کیسے کہہ رہا ہے جبکہ تیرے دل کے اندر بہت سے خدا موجود ہیں؟ ہر وہ چیز جس پر تو اعتماد رکھتا ہے، ہر وہ چیز جس پر تو بھروسہ رکھتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ تیرا معبود ہے۔ لا ينفعک توحید اللسان، زبان سے اگر تو توحید کا دعویٰ کرتا ہے تیرے کوئی مفید نہیں ہے۔ اگر تیرے دل کے اندر شرک پایا جا رہا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اس قسم کے ان کی دعوت کیا تھی؟ توحید تھی اور شرک سے مخالفت تھی۔ اسی طریقے سے ایک ان کی دعوت تھی توحید، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنا۔ کتاب و سنت کے اوپر عمل کے لیے اپنی کتاب توحید الفتح الربانی کے اندر انہوں نے جگہ جگہ، ایک دو جگہ نہیں، متعدد جگہ اس بات کی لوگوں کو دعوت دی ہے، بلکہ ایک شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر تو ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب کو نہیں رکھتا اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول کو نہیں رکھتا تو کبھی بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا۔ ایک بزرگ ان کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ حدیث پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، اپنے دل میں لے کر کے آئے، قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، ایک کسی گوشے میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے بیٹے، اگر تمہیں کسی گوشے میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پہلے علم حاصل کرو۔ اگر علم حاصل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اڑنا چاہ رہے ہو اور ابھی تمہیں پر نہیں آئے ہیں، اور ظاہر بات جب پر نہیں آئے گا، اڑنا چاہے گا تو گر جائے گا نہیں گرے گا۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم علم حاصل کرنے سے پہلے کیا ہو گئے، گوشہ نشینی عبادت کرنے لگے تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ گمراہی کا ہوگا، اور تمہاری وہی کیفیت پیش آئے گی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنے بارے میں لکھا ہے۔ چنانچہ امام ذہبی رحمہ اللہ السیر کے اندر، امام ابن رجب رحمہ اللہ ذیل طبقات حنابلہ میں نقل کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جنگل میں گیا، مجھے سخت پیاس لگی، مجھے سخت بھوک لگی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی چھا جاتی ہے، میرے اوپر ایک بدلی چھا گئی، اور اس بدلی سے شہد جیسا میٹھی کوئی چیز گری، ہم نے اسے اپنے منہ میں ڈال دیا تو میری پیاس ضائع ہو گئی۔ اتنے میں میرے سامنے ایک نور پھیل گیا، اس نور سے ایک آواز آتی ہے،
میں اس شخص کو دیکھ نہیں رہا ہوں کون سی شخص، انسان ہے کہ جن ہے یا کیا چیز ہے. اور آواز کہتی ہے اے عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر، ہم نے تمہاری عبادت کو قبول کر لیا، اب تیرے لیے حرام کو حلال کر دیا ہے اور تیرے اوپر سے تمام تکالیف کو ساقط کر دی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہم نے کہا اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کہا میرا یہ کہنا تھا کہ وہ ساری کی ساری روشنی بالکل دور ہو گئی، چھٹ گئی. لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں آپ نے کہا؟ کہا اس لیے کہ وہ شیطان تھا. وہ کیا تھا؟ شیطان تھا. اور اس نے کیا کہا؟ اے عبد القادر، تم اپنے علم اور فقہ کی بنیاد پر ہم سے بچ گئے ہو. ہم نے یہ چال چل کر کے آج تم سے پہلے 70 صوفیوں کو گمراہ کر دیا ہے. کتنا؟ 70 صوفیوں کو گمراہ کر دیا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا. ان کے شاگردوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ کوئی آدمی کتنا بڑا عبادت گزار بن جائے، کتنا بڑا عالم بن جائے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتا. جس طریقے سے بہت سے لوگ ہیں مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، وہ کہاں کریں؟ کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ وہ خانہ کعبہ میں، اللہ مسجد میں کمرے میں بیٹھے رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کرامت اور یہ معجزہ حاصل نہیں ہوا کہ آپ مدینہ منورہ میں ہیں اور خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھیں، جبکہ مسجد نبوی میں زیادہ نماز پڑھنے کی ثواب ہے خانہ کعبہ میں. جی خانہ کعبہ میں یہاں آپ 1 رکعت پڑھیے، خانہ کعبہ میں کتنا؟ 1 لاکھ کا. یہاں 1 نماز پڑھیے مسجد نبوی میں 1000 کا. ہے فرق نا؟ لیکن اللہ کے رسول کو تو یہ مقام حاصل نہیں ہوا. اور ہمارے یہاں بعض لوگ جو بناوٹی بزرگ ہیں انہیں کیا کرامت حاصل ہے کہ وہ رہتے ہیں پاکستان ہندوستان میں اور نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ میں. یہ نماز کو چھوڑنے، عبادت سے جی چرانے کا ایک بہانہ انہوں نے، اور لوگوں کو بیوقوف پایا اپنی لمبی لمبی باتوں سے، جھوٹی کرامتیں بیان کر کے ایسی چیزیں انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کر دی. تو عرض کرنے کا مقصد کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ پہلے علم حاصل کرو، پھر اس کے بعد عبادت میں جاؤ، ورنہ گمراہی کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا. ہمارے خیال سے مجھے ایک بات اور رکھنی تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ کیا تھا. وقت زیادہ ہے لیکن بڑے اختصار کے ساتھ، شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ وہی تھا جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا. مثال کے طور پر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بتائیے ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ جی کوئی بتائیں اللہ کہاں ہے بھائی؟ اللہ ہر جگہ ہے. ہمارے یہاں یہی ہے نا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا عقیدہ الغنیہ، غنیۃ الطالبین ہے نا، وہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے فتح الربانی وغیرہ کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر موجود ہے، البتہ اس کا علم کیا ہے؟ ہر جگہ پر ہے. تو اللہ تعالی ہر جگہ پر. ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ جسی بھی عالم سے جو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں ان سے جا کر کے پوچھ لیجئے، جو غلط مانتے ہیں صحیح تو ہم مانتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے، اس مسجد میں اللہ کے مبارک گھر میں بیٹھ کر کے ہم اقرار کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ان کا جو حقوق ہمیں دیا ہے، ہمارے اوپر رکھا ہے، اس حقوق کو ہم مانتے ہیں اور ادا کرتے ہیں. ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی امامت کا، ان کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. لیکن ان کے اندر الہی خصوصیت، اللہ کے جو خصوصیات ہیں ان میں سے کوئی خصوصیت ان کے اندر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے اور تمام ملک کو اپنے قبضہ میں کیے ہوئے ہے، اس کا علم تمام اشیاء کو گھیرے ہوئے ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس معنی میں قرآن مجید کے اندر 7 آیتیں ہیں. اور آج ابھی ہم نے مغرب کے بعد کس بات کا رشا شمار کیا تو صحیح 7 آیتیں قرآن مجید میں ہے جس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو
اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر رکھا تھا، ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ہم ان کو اسی طریقے سے مانیں، اس کی تعویل نہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ لوگ آزما لیجئے گا، اہل حدیث جو لوگ اپنے کو کہتے ہیں ان سے ہٹ کر کے دوسرے لوگ ہیں، ان سے جا کر کے پوچھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد لیتے ہیں یا نعمت مراد لیتے ہیں؟ قدرت مراد لیتے ہیں یا نعمت؟ ان سے پوچھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، وہ کہیں کہ چہرہ نہیں اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ آپ لوگ بھی مدرسے میں کتابیں پڑھتے آئے ہیں نا، اس کی تعویل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی چہرے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یعنی اس طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص توجہ کا متوجہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی کا چہرہ نہیں ہے۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی صفت قرآن اور حدیث کے اندر ہے، ہم اس کے اوپر ویسے بھی ایمان لے آتے ہیں، اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے طریقے سے ہے، بلکہ لیس کمثلہ شیء ہے کہ نہیں؟ اب آخری بات چند منٹ میں کہہ کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ آخری بات یہ ہے کہ گراہمی کا معاملہ کیا ہے؟ گراہمی شریف ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا معاملہ کیا ہے؟ ساتھیو دیکھیے، گراہمی کی ابتدا کب سے ہے اسے کم سے کم میں نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کسی کتاب میں گراہمی کا ذکر نہیں ہے، اور نہ آپ کے شاگردوں میں سے کسی معتبر شاگرد نے اس کے اندر نقل کیا ہے کہ نہیں؟ اور ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر سب سے پہلے شروع ہوئی ہے۔ اس لیے ظاہر بات ہے یہ چیز ہمارے نبی کی سنت نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگی؟ بدعات کے اندر داخل ہوگی۔ کیوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں علیک بموافقت الشرع فی جمیع احوالک، تمام حالات میں، ہر حال میں تم شریعت کی موافقت کو لازم پکڑو، جو چیز شریعت کے اندر ہے اسی کے اوپر چلو۔ کیا شریعت کے اندر ہے کہ کسی کے وفات کے دن کو اکٹھا ہویا جائے؟ میں ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا، ان کی تقریر کتابوں میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو گراہمی کو بدعات کہتے ہیں، حالانکہ گراہمی بدعات نہیں، اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ بھائی ان کی دلیل بھی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، کہا تفسیر ابن کبیر میں ہے، تفسیر کبیر کے اندر ہے۔ کس کی ہے تفسیر کبیر؟ امام راضی کی ہے؟ نہیں بھائی، امام راضی کی ہے، تفسیر کبیر کے اندر ہے۔ اور در المنصور کے اندر ہے، کس کی کتاب ہے؟ ابن سیوطی کی ہے۔ اس کتاب کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں احد کے اندر جو شہداء دفن ہیں احد پہاڑ کے پاس، وہاں جایا کرتے تھے۔ تو اس سے گراہمی کو ثبوت ہو گیا۔ شہدائے احد کس مہینے میں شہید ہوئے ہیں؟ جی شوال کے مہینے میں۔ اور آپ ہر سال کے شروع میں کب جایا کرتے تھے؟ محرم میں جایا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ ہر سال کے شروع میں جانے کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ ایصال ثواب کے لیے جاتے یا گراہمی منانے کے لیے جاتے، فاتحہ کرنے کے لیے جاتے، تو شوال میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ خود وہ جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، اولاً تو وہ حدیث صحیح نہیں، کسی حدیث کتاب میں نہیں ہے۔ ثانیاً اس کے اندر کیا ہے؟ ہر سال کے شروع میں جاتے۔ اب اگر ہم جو ہے ہر سال کو یہاں سے چھٹی جائیں اور اپنے والد کی قبر پر جا کر کے دعا کرنے جائیں، تو کیا مطلب ہم گراہمی منا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ کے بندے کوئی ایسی دلیل لے آئیے صریح طور پر قرآن اور حدیث سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کوئی بات بیان کی ہو۔ واللہ ساتھیوں بڑے وضاحت کے ساتھ ہمارے بھائی ناراض نہ ہوں، ہمارا اور آپ کا مسلک کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل لا کر کے پیش کیجئے، اسے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔
اگر قرآن اور حدیث میں فاتحہ پڑھنے، فاتحہ کرنے کسی کے مرنے کے تیسرے یا چوتھے یا پانچویں یا 40 دن کے بعد پڑھ کر کے کچھ دم کرنے اور پھونکنے کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے تو واللہ ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھیوں، بہت سے ہمارے بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب تو اس کی دلیل دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آئی ہے، اور اسی الغات میں آج سے تقریباً 16-17 سال پہلے، 17-18 سال پہلے جب الغات کے اندر مستقل طور پر درس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تو شیخ صفی الرحمن رحمہ اللہ آئے اور انہوں نے عقیدے کی اہمیت پر بہترین درس دیا۔ پرانے الغات میں رہتا تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے بلدیہ میں کام کرنے والے کچھ بھائی جو تقریباً اب یہاں تو بہت کم رہ گئے ہیں، شیخ سے ملاقات کرنے گئے۔ ان میں سے ایک صاحب جن کا نام میں لینا نہیں چاہتا، نام نہیں لینا چاہتا، وہ بھی اس مجلس میں حاضر تھے اور کہا، سوال کیا کہ اے شیخ، کیا جو فاتحہ کیا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل ہے؟ شیخ نے کہا کہ فاتحہ کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ چونکہ شیخ کا معاملہ تھا، علمیت تھی، لوگ خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ایک بھائی کو چند ہی دن کے بعد پاکستان چھٹی جانا تھا۔ وہ چھٹی گئے اور وہاں اپنے مولوی صاحب سے پوچھ کر کے آئے، اور چھٹی سے آنے کے بعد میرے پاس آتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی بات غلط ہے تو اللہ تعالی ہمارا مواخذہ قیامت کے دن کرے گا، آپ لوگ گواہ رہے ہیں، اور اگر نہیں تو میں کہوں گا آپ لوگ خود تلاش کرنا شروع کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس کے لیے ایک بہترین نسخہ بتایا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ نسخہ۔ دین بات آ گئی ہے الفتح الربانی کے اندر، جی نہیں الفتح الرب نہیں، ان کو بتاتا ہوں، پہلے نسخہ بتا دوں تو حق تک پہنچنے کا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد کو وصیت کی کہ اگر کسی بات کے بارے میں تمہیں شبہ ہو کہ اس بارے میں حق کیا ہے تو فجر سے پہلے اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرے نزدیک اس بارے میں حق کیا ہے، مجھے اس بارے میں حق تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ آپ میں سے بھی جو حق چاہتا ہے وہ پڑھے قرآن کو، حدیث کو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے، اس کے معنی پر غور کرے، سوچے، تدبر کرے، اور دل لگا کر کے پڑھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر لے چل۔ ورنہ ساتھیوں یہ کہہ کر کے پیچھا چھڑا لینا کہ ہمارے مولوی صاحب یا ہمارے بزرگ، ہمارے ماں باپ نہیں کرتے رہے ہیں، کیا وہ لوگ قرآن کو نہیں جانتے، اس سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کو نجات نہیں ملے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ صاحب گئے اور وہاں سے پوچھ کر کے آئے تو آ کر کے مجھ سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب، ہمارے مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ فاتحہ کی دلیل ہے۔ ہم نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں مشکات شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے کو ذبح کیا، اس پر پڑھ کر کے پھونکا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ہم نے کہا دیکھیے یہ حدیث تو مشکات میں ہمیں نہیں معلوم ہے، اگر ہے تو کہیں سے لا کر کے دکھلائیے۔ البتہ مشکات میں جو حدیث ہے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، مشکات میں جو حدیث ہے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ مشکات میں جو قربانی کا بیان ہے اس میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور قربانی کے لیے منگائے، ایک کو آپ نے ذبح کیا اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی یہ محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ محمد کی طرف سے ہے اور آل محمد کی طرف سے، اللہم صلی علی محمد۔ اور دوسرے کو آپ نے ذبح کیا تو کہا اے اللہ تبارک و تعالی یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ اور
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت سے کھایا بھی اور لوگوں میں تقسیم بھی کیا۔ ہم نے کہا جو مشکات شریف میں ہے وہ حدیث یہ ہے، کہے کہ نہیں ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے لا کے دکھائیے مشکات شریف، ہم حق ماننے کے لیے بلکہ ہم کل سے فاتحہ کرنا شروع کریں گے، لائیے بتائیے۔ چنانچہ وہ ہمارے بھائی کہاں گئے؟ ریاض گئے اور مشکات المصابیح کا ترجمہ خرید کر کے لے آئے، لیکن ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہیں، ترجمہ خرید کر کے لے آئے ہیں، پڑھا بھی ہے، لیکن میرے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیار نہیں ہے۔ ایک بار ہم ملے ہم سے، ہم نے کہا ہاں بھائی آپ نے کچھ بتایا نہیں کیا ہے؟ کہا ہاں حدیث تو ویسی ہی ہے جیسے آپ بیان کر رہے تھے، حدیث تو، ہم نے کہا اب کم سے کم اندھے بن کر کے اس قسم کے مولویوں کے پیچھے پڑھنے چلنا چھوڑ دیں۔ میں نہیں کہتا کہ میری سب بات مان لو، میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ مولوی ان سے بھی غلطی ہو، تمہارے بھائی کارن سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، دنیا کے ہر عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر غلطی سے بری ہے تو کون سی ذات بری ہے؟ جی زور سے کہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات اللہ تعالیٰ نہیں، انسانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر جو ریاض الجنہ ہے وہاں بیٹھا کرتے تھے، قبلہ آپ کے پیچھے رہا کرتا تھا، منبر آپ کے بائیں رہا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آپ کے دائیں رہا کرتی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، کوئی بھی شخص ہے اس کی بات مانی بھی جائے گی اور رد بھی کر دی جائے گی، مگر یہ قبر والا ہے اس کی ساری بات مانی جائے گی، کوئی بات رد۔ ذرا سوچیں یہ کس زمانے میں انہوں نے بات کہی ہے؟ جس زمانے میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین کے فتوے چلتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ ہر ایک کی بات مانی جائے گی، ہر ایک کی رد کر دی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ میری کوئی بات نہ مانیے، آپ کس کی بات مانیں؟ قرآن اور حدیث کی، تحقیق کیجئے۔ ایک اور نقطہ جس کی طرف شیخ عبدالسلام نے توجہ دلائی تھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو 11ویں دیتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، ہے نا شیخ؟ آپ کا کہنا ہے نا، لیکن ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ بات بالکل غلط ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا بھی جواب میں چاہتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے دو، اس لیے کہ انہی کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری اس مجلس کو، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کے محبین میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس جماعت نیک جماعت میں شامل کرے جس جماعت میں شیخ عبد القادر جیلانی، اور قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو بھی انہی لوگوں میں کرے جس جماعت کے شیخ عبد القادر جیلانی شامل ہے رحمہ اللہ۔ اولاً تو انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ ہر وہ بات جو شریعت کے مطابق نہ ہو اسے قبول نہ کرو۔ تو پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ کیا 11ویں شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے نا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ بعض لوگ جو غلط ذریعہ استعمال کرتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، میں مراد پوری ہونے سے انکار نہیں کرتا، ہندوؤں کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں، عیسائیوں اور یہودیوں کی مرادیں پوری ہوتی نہیں پوری ہوتی۔ اگر پوری نہ ہوتی تو وہ اپنے مندروں اور کلیجہ گھروں کے اندر نہ جاتے، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کا پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، مضطر کی پریشان حال کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جو انسان بڑے عاجزی سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا کسی بھی ذریعے سے مانگے، وہ اگرچہ غلط ذریعہ استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جس طریقے سے دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی جائز وسیلہ استعمال کر رہا ہے، کوئی ناجائز وسیلہ استعمال کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے سچ بول کر کے، کوئی جھوٹ بول کر کے، جو چوری کر رہا ہے کہ نہیں، جو ڈاکہ ڈالا اس وقت مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے۔ تو اللہ کی شان ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دنیا کے اندر ان کی حسب اللہ تعالیٰ کے منشا ضرورت کو پوری کرتا ہے، جائز ہو یا ناجائز۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ شیطان نے انہیں
شیطان نے انہیں ان کے اوپر بدلی کا سایہ کیا ہے کہ نہیں؟ واللہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ انہی کی سیرت میں جو کتابیں ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں۔ ابھی بتایا نا کہ وہ باہر نکل گئے تو بدلی کا ان کے اوپر سایہ، اور وہاں سے کوئی میٹھی چیز آئی جسے ہم نے پی لیا تو کیا ہے، ہماری پیاس دور ہو گئی، اور پھر اس کو اس سے کیا آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر ہم نے تمہاری عبادت کو قبول کر لیا، اب تمہارے اوپر سے عبادتیں معاف کر کے حرام کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ، تو شیطان ہے نا۔ معلوم یہ ہوا کہ بسا اوقات بہت سی ایسی چیزیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کیا ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بعد مصر سے آئے ہوئے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ جو شیخ بدوی کا بکرا دیتے ہیں ہر سال جا کر کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، جس سال چڑھاوا نہیں چڑھاتے ان کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے؟ کون نقصان کر رہا ہے بھائی؟ سب کرنے والا تو اللہ تو ہے ہی، لیکن بیچ میں کون داخل ہے؟ شیطان حائل ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ساتھیوں آپ لوگ ناراض نہ ہوں، اس موضوع سے متعلق ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کس طریقے سے شیطان غلط وسیلہ کوئی آدمی استعمال کرے، چاہے شفا کا، کوئی چیز حاصل کرنے کا، تو شیطان کس طریقے سے مدد کرتا ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر، کس کتاب میں؟ سنن ابو داؤد کی کتاب الطب کے اندر، کتاب الطب کے اندر ہمارے خیال سے حدیث رقم لکھی ہے کہ نہیں لکھی یہاں پر؟ ہاں لکھی ہے، 3883 میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی حضرت زینب بیان کرتی ہیں کہ ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ ان الرقى والتمائم والتولة شرک، جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈا، یہ سارا کیا ہے؟ شرک ہے۔ ہم نے کہا آپ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں، مجھے تو یاد ہے کہ میں ایک یہودی کے پاس جایا کرتی تھی، دیر بعد اسلام سے پہلے، میری آنکھیں پھڑکتی تھی، درد کرتی تھی، جب وہ یہودی کچھ پڑھ کر کے دم کیا کرتا تھا تو میری آنکھ ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ یہ کس کتاب کی حدیث ہے شیخ؟ سنن ابو داؤد کی، سنن ماجہ میں بھی ہے۔ جب وہ پڑھ کر کے دم کرتا تھا یہودی تو میری آنکھ صحیح ہو جایا کرتی تھی۔ کہا کہ اللہ کی بندی یہ سارا کام کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان اس میں انگلی کرتا تھا، ٹھوستا تھا، انگلیاں اپنی تھاتا تھا، درد کرتا تھا، درد پیدا ہوتی تھی، جب جا کر ناجائز طریقہ تو استعمال کرتی تھی تو تیری آنکھ درست ہو جایا کرتی تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ بہت بسا اوقات شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں لوگوں کی لا کر کے حاضر کر دیتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتاویٰ کے اندر نقل کیا ہے کہ بعض وہ لوگ جنہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کیا ہے وہ بیان کرتے تھے کہ میں جب چلتا تھا تو میرے سامنے روشنی چلا کرتی تھی، اور میری خواہش مٹھائی کی ہوئی تو میں دیکھتا تھا کہ مٹھائی میرے ہاتھ میں آ گئی، لیکن جب اس شخص کو ہم نے سمجھایا وہ کتاب و سنت کے راستے پر آ گیا تو نہ تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی آتی تھی نہ اس کے سامنے روشنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یہ سارا کام کرتا تھا۔ تو ساتھیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، اس سے لوگوں کی مرادیں پوری ہوں، لوگوں کی مرادیں بر آئیں، وہ حقیقت شریعت نہیں بن سکتی، وہ کیا ہے؟ غلط ہی رہے گی۔ یہ اختصار کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی سیرت اور ان سے متعلق چند باتیں تھیں۔ باتیں تو ان سے متعلق اور بھی کرنے کی ہیں، لیکن ہمارے خیال سے جو لوگ غور کرنا چاہیں یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق بات
سمجھنے، حق بات سیکھنے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اے ظاہر اور غیب کو جاننے والے، اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، جس بارے میں لوگوں کا اختلاف ہو اس میں حق اور انصاف سے فیصلہ کرنے والی ذات تو ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، جس بارے میں ہمیں اختلاف پیدا ہو، ہمارا اختلاف پیدا ہو، اس میں اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے ہمیں حق اور صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔